السلام علیکم پاکستانیوں، بڑا ہی طوفانی رہا آج کا دن. بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور پاکستان نے ڈیوس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم کی جو نشست تھی اس میں اس معاہدے پر سائن کر دیا ہے جسے غزہ پیس پلان کہا جا رہا ہے. تو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے، غور سے دیکھیے گا. نومبر 2025 میں ایک یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے 2803. میں ان سب کے ریفرنسز ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور PDF کے لنک بھی دوں گا آپ کو پڑھنے کے لیے. ویڈیو غور سے دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا. تو یہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے، یہ پیش ہوتی ہے 3 نومبر کو. اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، پہلا ڈرافٹ آتا ہے، دوسرا ڈرافٹ آتا ہے. اسے فلسطینین اتھارٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن حماس اسے ڈیناؤنس کر دیتی ہے جب یہ پیش کی گئی تھی. آف کورس حماس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، تو وہ آؤٹ آف دا پلیٹ فارم اسے ڈیناؤنس کرتے ہیں، لیکن وہ کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد انیشیل ڈرافٹ جو تھا وہ نومبر 2025 میں آتا ہے، جس کے اندر 2 سال کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے اس پلان کو، اور ISF بنائی جاتی ہے. ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جو ایک سیٹ اپ کرے گی ایک بورڈ آف پیس. وہی بورڈ آف پیس جس کی آج سائننگ ہوئی ہے. اور میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے اس کی ایک آڈیو لیک بھی ڈالی ہے، جو ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مائک کھلا رہ گیا تھا اور شہباز شریف کی آواز آ گئی تھی اس میں مائک میں. تو یہ جو جو ڈرافٹ ہے اس میں لکھا گیا کہ بھائی ہم بینچ مارک سیٹ کریں گے کہ اسرائیل جو ہے وڈرا کرے گا اور حماس کو ڈس آرم کیا جائے گا، اور یہ 6 منتھ کا جو اس کی رپورٹ ہوگی وہ پیش کی جائے گی ہر 6 منتھ میں سیکورٹی کاؤنسل کو. اور یہ جو پلان تھا جس پہ سائن ہوا ہے، یہ ٹوٹل ایک 20 نکاتی ایجنڈا ہے، اور 20 نکاتی ایجنڈے کو لے کر اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے انگلش میں. اس کا میں PDF ڈال دوں گا آپ لوگوں کے لیے. میں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں. جو ڈونلڈ J ٹرمپ نے غزہ کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی، اور غزہ کو ایک انتہا پسندی سے پاک، دہشت گردی سے پاک آزاد علاقہ بنایا جائے گا جو اپنے پڑوسی ممالک کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اور غزہ کی تعمیر کے لیے، وہاں کے عوام کے فائدے کے لیے اس کو تعمیر کیا جائے گا، از سر نو تعمیر کیا جائے گا، جو پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات اور مصائب برداشت کر چکے ہیں. اور اگر دونوں فریق یعنی کہ اسرائیل اور حماس اس پر متفق ہوتے ہیں تو جنگ فوری طور پہ ختم کر دی جائے گی. یہاں پہ بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں کہ یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے اسرائیلی افواج جو ہے طے شدہ حد تک واپس جائیں گی، یعنی کہ وہ وڈرا کریں گی غزہ سے. اور اس دوران تمام فوجی کارروائیاں بشمول فضائی اور توپ خانے کی بمباری معطل کر دی جائیں گی. اس پوائنٹ کا مطلب ہے کہ اب تک یہ چیزیں جاری ہیں تبھی معطل کی جائیں گی، تو یہ یاد رکھیے گا. اور جنگی محاذ منجمد رہیں گے جب تک مکمل مرحلہ وار انخلا کی شرائط پوری نہ ہو جائے، یعنی کہ وہاں سے انخلا بھی ہوگا. اب اس پوائنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انخلا وہاں پہ سے کس کا ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کیے جانے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالیوں زندہ یا جاں بحق کو واپس کیا جائے گا. یعنی اسرائیل بھی جو ہے لاشیں واپس کرے گا فلسطینیوں کی. تمام یرغمالیوں کی پہلے جو آپ کے پاس کیپچرڈ ہے لوگ، وہ واپس کرنے کے بعد اسرائیل جو ہے 250 عمر قید کے قیدیوں کے علاوہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیے گئے 1700 غزہ کے باشندوں کو رہا کرے گا، جن میں تمام خواتین اور بچے شامل ہوں گے. جی ہاں، بچے اور خواتین جو انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں 7 اکتوبر کے بعد، وہ اس میں شامل ہوں گے. اور ہر اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے، یعنی کہ ہر ایک جو اسرائیلی یرغمال ان کے بقول ہوا تھا، اس کی ایک لاش کے بدلے اسرائیل 15 جاں بحق فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرے گا. تو یہاں پہ ریشو دیکھیں کہ 1:15 آلریڈی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ایک یرغمالی واپس کریں گے تو ہم آپ کو 15 لاشیں واپس کریں گے. تو یہ لوگ اتنے لوگ مار کے اپنے پاس رکھے ہوئے اسٹاک میں انہوں نے فریج کے اندر، کہ وہ گنیں گے، ہاں ایک آپ نے واپس کیا، یہ لیں آپ کے 15. بہترین. تو یرغمالیوں کی مکمل واپسی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی کا عہد کریں گے، وہ اپنے ہتھیار ترک کریں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی. حماس کے ارکان جو پبلکلی اپنے آپ کو ڈسارم کریں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی. اور حماس
اگر ارکان غزہ چھوڑنا چاہیں گے تو انہیں قبول کرنے والے ممالک تک رسائی بھی دی جائے گی، محفوظ راستہ دیا جائے گا. تو حماس ڈسارم ہوگی، اور وہ خود اگر وہ وہیں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. اگر وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہاں سے جانا ہے اور کوئی ملک انہیں قبول کرتا ہے تو وہ اوپنلی جا سکتے ہیں. یہ اس معاہدے میں شک میں شامل ہے، اس پیس پلان کے اندر جو 20 نکاتی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو سائن ہوا ہے. اس کے بعد لکھا ہے جی کہ اس معاہدے کی منظوری کے ساتھ ہی غزہ میں فوری طور پر مکمل انسانی امداد بھیجی جائے گی. ٹھیک ہے. غزہ میں امداد کی ترسیل اور تقسیم اقوام متحدہ کی ایجنسیاں، ریڈ کریسنٹ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بغیر کسی فریق کی مداخلت کے کی جائے گی. رافع کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولا جائے گا. جو طے شدہ معاہدہ تھا 19 جنوری 2025 کا، اس کے مطابق رافع کراسنگ کھول دی جائے گی. غزہ کا انتظام، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، غزہ کا انتظام ایک عارضی عبوری نظام کے تحت کیا جائے گا جس کی قیادت ایک تکنیکی اور غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کرے گی. یہ کمیٹی روز مرہ عوامی خدمات اور بلدیاتی امور کی ذمہ دار ہوگی. اس میں اہل فلسطین اور بین الاقوامی ماہرین شامل ہوں گے، جبکہ نگران ایک نئے بین الاقوامی عبوری ادارے بورڈ آف پیس، جس کے صدر ٹرمپ صاحب ہیں، وہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی سربراہی جناب صدارت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، اور دیگر اراکین اور سربراہان مملکت بشمول سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک اور فنڈنگ فراہم کرے گا جب تک فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحاتی پروگرام مکمل نہ کر لے اور غزہ کا محفوظ اور مؤثر کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے. یہ نظام جدید مؤثر طرز حکمرانی کے لیے بین الاقوامی معیارات اپنائے گا تاکہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے. یہ سرمایہ کاری کا پوائنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ میں اس ویڈیو میں یا پھر اس سے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سرمایہ کاری کا پلان کس کا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں کشنر صاحب، انہوں نے اسی ڈیوس کانفرنس کے اندر ایک پریزنٹیشن دی ہے جس کے اندر وہ نیو غازہ اور نیو رافع کا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے تصویریں بھی دکھائی ہیں. میں کوشش کروں گا اس کے لیے اگلی ویڈیو جلدی بناؤں جس میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی اس پہ رہتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور غزہ کی تعمیر نو معاشی بحالی کے لیے ٹرمپ کا معاشی ترقیاتی منصوبہ تیار کیا جائے گا، جس کے لیے مشرق و وسطیٰ کے جدید اور کامیاب شہروں کی تعمیر میں حصہ لینے والے ماہرین پر مشتمل ایک پینل تشکیل دیا جائے گا، اور سیکیورٹی گورننس کے فریم ورک کے ساتھ اہم کیا جائے گا تاکہ روزگار، مواقع اور مستقبل کی امید پیدا کی جا سکے. یعنی کہ ایک آپ معاشی زون قائم کریں گے اور جس میں آپ کے ساتھ شرکت کرنے والے ممالک ٹیرف اور رسائی کی شرائط طے کی جائیں گی، اور وہاں پہ پلاننگ کریں گے، ایک نیا شہر بسائیں گے. پاکستان اس میں موجود ہے، اس پورے بورڈ آف پیس کے اندر، تو ہو سکتا ہے ایک ڈی ایچ اے فیز 12-15 وہاں پہ بھی ہو. دیکھتے ہیں انشاءاللہ فلسطین میں زمین ملے گی تو ڈی ایچ اے میں پلاٹ بک کریں گے انشاءاللہ. تو کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جو جانا چاہیں گے وہ آزاد ہوں گے، واپسی کا حق بھی رکھیں گے. لوگوں کو غزہ میں رہنے کی ترغیب دی جائے گی اور ایک بہتر غزہ تعمیر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، حماس اور دیگر دھڑے غزہ کی حکمرانی میں کسی بھی شکل میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. تمام فوجی، دہشت گرد اور جہرانہ ڈھانچے بشمول سرنگیں، ہتھیار بنانے کی تنصیبات تباہ کر دی جائیں گی، دوبارہ تعمیر نہیں ہوں گی. غیر جانبدار مبصرین کی نگرانی میں غزہ کو غیر فوجی بنایا جائے گا، جس میں ہتھیاروں کو مستقل طور پر نکارہ بنانے کا عمل شامل ہوگا. اس عمل کو بین الاقوامی فنڈنگ بائی بیک اور بحالی پروگرام کی حمایت حاصل ہوگی. علاقائی شراکت دار اس بات کی ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر گروہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، نیا غزہ پڑوسیوں اپنے عوام کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. امریکہ اور عرب بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میرا مطلب ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تشکیل دیں گے، جو فوری طور پر غزہ میں تعینات ہوگی. یہ ISF کا ہی پارٹ بنے گی. یہ جن لوگوں نے سائن کیا اور $1 بلین چندہ بھی دیں گے اس فوج میں شامل ہونے کا. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح یونیورسٹی میں ہم سے پیسے لے کر ہم سے فیئر ویل لی جاتی تھی، اور فیئر ویل ہمیں دینے کے لیے ہم سے پیسے لیے جاتے تھے، اور یا کسی بھی پارٹی کے لیے. خیر وہ الگ بات ہے. تو اس زمن میں اردن اور مصر سے مشاورت کریں گے. یہ فورس طویل مدت داخلی سلامتی کا حل ہوگا.
ISF اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کے حفاظت میں مدد کرے گی. اس کا مقصد غزہ میں اسلحے کی سمگلنگ روکنا، تعمیر نو کے لیے سامان کی محفوظ اور تیز تر ترسیل کو یقینی بنانا اور فریقین کے درمیان تصادم سے بچاؤ کا ایک طریقہ کار طے کیا جائے گا. دفاعی فوج اسرائیل غزہ پر قبضہ یا اس کا الحاق نہیں کرے گا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. جیسے جیسے ISF کنٹرول اور استحکام قائم کرے گی، اسرائیلی دفاعی فوج IDF غیر فوجی بنانے سے منسلک معیارات، اہداف اور وقت کی حدود کے مطابق مرحلہ وار انخلا کریں گے. اس کا مطلب ہے IDF گریجولی وہاں سے سٹیپ بیک کرے گی، فوراً نہیں کرنے والی. وہ وہاں پر رہیں گے جب تک ان کے بقول کہ ISF کنٹرول اور استحکام قائم نہ کر دے. تو یہ فوراً نہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ رہیں گے. اور دفاعی فوج ٹھیک ہے. اچھا، جس پر اور ان کے یہ باہر نکلنے پر جو ISF IDF ضامن ممالک اور امریکہ کے درمیان اتفاق ہوگا کہ ہاں اب سب ٹھیک ہو گیا، اب ہم واپس جا رہے ہیں. عملی طور پر IDF مرحلہ وار غزہ کے زیر قبضہ علاقوں کو ISF کے حوالے کرے گی یہاں تک کہ مکمل انخلا ہو جائے، سوائے ایک سیکیورٹی حصار کے جو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک غزہ کسی بھی دوبارہ ابھرنے والے دہشت گرد خطرے سے محفوظ نہ ہو جائے. حماس اس تجویز سے تاخیر کرے یا اسے مسرت کر دے تو مذکورہ اقدامات بشمول وسیع انسانی امداد ان دہشت گردی سے پاک علاقوں میں جاری رہیں گے جو IDF ISF کے حوالے کیے جا چکے ہوں گے. اوکے، صحیح ہے. جیسے جیسے غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی، اور یہ جنیرک سٹف ہے کہ ہم اس کے بعد پیس قائم کر دیں گے اور چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ سب 20 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر سائن ہوا ہے اور یہ سب ہوگا. لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ ISF کرے گی. اور میں بار بار بتایا چلوں کہ ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں ہے جو کراچی یونیورسٹی کے اندر موجود تھی کبھی. تو اس بارے میں آپ ایسا نہ سوچیں. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اور جو غزہ میں امن قائم کرے گی جس کا حصہ ہے پاکستان. اس ویڈیو کے ساتھ میں تمام ریفرنسز ہر چیز اٹیچ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے. آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم اس پہ اور بات کریں گے. اللہ حافظ.